ہوگا، احساس بھی ہوگا کہ ہم آج اس عدلیہ کے عنوان پر کیوں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے سینے چھلنی ہیں ہندوستان کے عدلیہ کے نظام کو دیکھ کر۔ اب تک تو حالات یہی تھے کہ آپس میں کچھ معاملات نہیں طے پاتے تو کورٹ کچہری تک چلے جاتے، کالے کپڑے پہننے والا منصف اور عدلیہ کی کرسی پر بیٹھنے والا جج فیصلے کرتا۔ تقریباً 70 سالوں سے ہندوستان کی آزادی کے بعد عدلیہ پر اتنا بڑا بدنما دھبا نہیں لگا تھا جتنا آج لگا ہے۔ میں اس کی صرف لفاظی نہیں کروں گا، آپ کو گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک مٹھی بھر جماعت یہودی صفت جو ہندوستان میں بھی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے، وہ جماعت ہے RSS، جس کا ہر ادارے میں دخل اس طرح سے ہو چکا ہے کہ سارے ادارے اپنی پیورٹی کھو چکے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، CBI ہو، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، یہ سب حکومت کے لیے دست و بازو ہیں، اور جب ان میں کوئی اپنی شخصی کردار کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ لیکن خوف کی بات نہیں میرے عزیزوں، میرا دل آج بھی مطمئن ہے۔ میں نے بزرگوں کے اقوال پڑھے، ایک بہت پیارا قول فرمایا ایک بزرگ نے کہ کفر کے ساتھ حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلے گی۔ کافروں کی حکومت چل سکتی ہے، لمبے دنوں تک چل سکتی ہے، لیکن ظالموں کی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ یہ بات سمجھ کر کے چلیں آپ، ظلم بہت لمبی عمر نہیں پاتا۔ تاریخ کے جھروکوں میں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے ظالم آئے اس دنیا میں جنہوں نے انسانی خون سے دریاؤں کو لال کر دیا، زمینوں کو اتنا سرخ کر دیا تھا کہ گھوڑے کے ٹاپ اس میں بھیگنے لگ گئے۔ یہ سارے ظلم کی داستانیں رقم کرنے والے بڑے بڑے ظالم آئے دنیا میں، لیکن دنیا نے ان کا حشر بھی دیکھا، ان کا انجام بھی دیکھا، جو بہت ہی معمولی سی طاقت سے فنا ہو گئے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز آج جو ظالم تخت پر بیٹھے ہیں، مولا انہیں بھی عبرت کا نشان ضرور بنائے گا۔ اگر اللہ نے ہماری زندگی باقی رکھی تو ہم ضرور دیکھیں گے ان کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، میں اسلام کا عدلیہ نظام پہلے پیش کر دوں، پھر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، کیونکہ قرآن سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے، اے رسول جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو عدل کے ساتھ فرمائیں، عدل کے ساتھ فرمائیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت آپ جانتے ہیں اسلامی عقائد کے اعتبار سے کہ آپ کی زبان سے جو نکل گیا وہی شریعت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے اسلامی عقائد کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کو چاہیں لوگوں کے لیے جائز فرما دیں اور جس چیز کو چاہیں ناجائز فرما دیں، لیکن انصاف کا تقاضا جب آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر عدل کے ساتھ آپ فیصلہ فرمائیں۔ حتیٰ کہ واقعات بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک خاتون چوری میں پکڑی گئی، بنو مخزوم قبیلے کی ایک خاتون تھی، چوری میں پکڑی گئی، اور اسلام میں چوری کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 5 روپے 10 روپے چوری کر لیا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تفصیلات وہ فقہ کے ابواب میں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، کتنی چوری کیا ہو، کتنی مرتبہ پکڑا گیا ہو، کتنے گواہ ہوں، بہت سارے معاملات ہیں، یہ قاضی طے کرے گا، لیکن سزا اسلامی ہے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ وہ پکڑ کر لائی گئی، لیکن وہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ابھی اسلام میں وہ خاندان داخل ہوا تھا، تو صحابہ کرام میں چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ اگر ابھی اسے سزا دے دی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معزز اور اشراف کا قبیلہ بدگمان ہو جائے اور اسلام سے دور نہ ہو جائے، لہذا کچھ رعایت کرنی چاہیے اس خاتون کے ساتھ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے تو کون کرے، اس معاملے میں آخر سفارش کرے تو کون کرے؟ سارے صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے حضرت اسامہ بن زید کو مقرر کیا۔ یہ اسامہ بن زید رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا آپ کا کثرت سے ہوتا تھا، چھوٹی عمر کے تھے،
اسامہ بن زید کو کہا گیا کہ آپ جائیں اللہ کے نبی سے بات کریں اس سلسلے میں کہ اس خاتون کے ساتھ کچھ رعایت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں وہ داخل ہوئے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کے بیان کرنے لگے کہ آقا جو عورت پکڑی گئی جس کا ہاتھ کاٹا جانے والا ہے وہ بنو مخزوم قبیلے کی ہے، بڑے خاندان کی عورت ہے، ابھی ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، کچھ رعایت آپ فرما دیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا معاف تو معاف ہے، کیونکہ شریعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو فرما دیتے میری طرف سے اس کے لیے معاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید پر جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے اسامہ کیا تو اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آیا؟ یاد رکھو باہر آنے کے بعد خطبے کی ممبر پر آپ چڑھ گئے اور ارشاد فرمایا سارے صحابہ کو تم سے پہلے والی جماعتیں اسی لیے ہلاک و برباد ہو گئی کہ جب ان میں بڑے خاندان کا کوئی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا، اور جب کوئی غریب کام کرتا اس طرح کے جرم کا اسے مار دیا جاتا تھا۔ اے لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرو۔ آخر میں ایک تاریخی جملہ میرے آقا نے بیان فرمایا، اسی منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو اے میرے صحابہ، اگر میری بیٹی فاطمہ سے بھی یہ کام ہو گیا ہوتا میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ بفرض محال ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تم ایک معزز خاندان کی عورت سمجھ کر کے اس کی سفارش کرنے آئے ہو، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان تو پوری دنیا کی سب سے زیادہ عظمتیں لیا ہوا ہے، اگر اس رسول کی بیٹی سے اگر یہ ہو جائے، خود میرے آقا فرماتے ہیں میں ضرور اس کے ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ انصاف کے تقاضے ہیں، یہ عدلیہ ہے میرے عزیزوں، بلکہ اسلام نے تو یہ نظام پیش کیا ہے کہ عدل کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کرو۔ عدل جب معاملات آ جائیں، آخری زمانہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحلت ظاہری کا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان فرمایا کسی پر کوئی حق باقی ہے تو وہ مجھ سے طلب کر لے، کسی پر کوئی حق میرا باقی رہ گیا وہ تو طلب کر لے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا میرا حق باقی ہے آپ پر۔ میں سارے صحابہ کی گردنیں اٹھ گئی، کون ہے جو رسول اللہ کے پاس اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے؟ آخر ہوا کیا اس کے ساتھ؟ ان کو کھڑا کیا گیا، کیا حق باقی ہے؟ کہا فلاں دن جب جہاد میں جا رہے تھے، صفیں لگا رہے تھے، آپ نے چھڑی سے مجھے مارا تھا، میری پیٹھ پر یا پیٹ پر آپ کی چھڑی لگی تھی اور میں اس کا انصاف چاہتا ہوں۔ صحابی رسول تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے اور اپنی تلوار باہر نکالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تلوار کو نیام میں کرو، اس لیے کہ یہ اسلام کا عدلیہ ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کہ مجھ سے تم جو بدلہ لینا چاہتے ہو لے لو، میں حاضر ہوں اپنے لیے۔ انہوں نے کہا جس وقت صفیں لگ رہی تھیں اس وقت میرے بدن پر، جسم پر جبہ نہیں تھا، خالی بدن تھا، تہبند تھی بس، تو لہٰذا آپ بھی اپنا جبہ مبارکہ اٹھا دیں۔ اتنی جرأت کون کرے گا؟ لیکن یہ اسلام کا عالی عدل ہے میرے عزیزوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوں چرا نہیں فرمایا، اپنا جبہ مبارکہ اٹھایا۔ حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی جو سورج سے زیادہ چمکتی تھی۔ اس صحابی نے بڑھ کر کے اس مہر نبوت کا بوسہ لیا اور کہا میں نے بدلہ لے لیا، بس مجھے یہی چاہیے تھا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تو ان کی عقیدت و محبت تھی، وہ ان کا عشق کا اظہار تھا، لیکن اسلام یہاں یہ بتاتا ہے کہ خود کائنات کے آقا و مولا شارع اسلام نے عدل کے سامنے اپنے آپ کو بھی پیش فرمایا، حتیٰ کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کے عدل کے فیصلوں کے آج مثالیں دی جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھتے اور جب بھی کسی کا فیصلہ کرنا ہوتا تو پہلے دیکھتے علی ہے کہ نہیں ہے، حضرت علی مجمع میں ہیں کہ نہیں ہیں۔
اور فرماتے اگر حضرت علی کسی مجمع میں نہ ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں فیصلہ کرنے میں غلط نہ ہو جاؤں۔ وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو عدلیہ کے نظام کے پورے ماہر تھے، زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آپ کی زرہ چوری ہو گئی، لوہے کی زرہ کہتے ہیں جنگوں میں پہننے والا جو لباس ہوتا تھا، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی، لوہے کا جبہ ٹائپ کا کہ تیر اس پر نہ چبھیں، یہ چوری ہو گئی، زرہ چوری ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عدالت میں فیصلہ یہ مقدمہ کیا اور اتفاق سے یہ زرہ ایک یہودی کے پاس مل گئی، ایک یہودی اس کو پہنا ہوا تھا یا اس کے پاس نظر آ گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس وقت امیر المومنین ہیں، چاہتے تو اپنے قوت سے اپنے طاقت سے اس کی زرہ کو لے لیتے، ارے تھوڑی سی پولیس بھیج دیں تو پورا گھر یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عدالت میں مقدمہ کیا کہ میری زرہ چوری ہوئی اور فلاں کے پاس نظر آئی۔ قاضی نے بلایا، قاضی نے جب بلایا اس یہودی کو، وہ زرہ سمیت آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم امیر المومنین ہے، ایک طرف وہ کھڑے ہیں، دوسری طرف یہودی ہے۔ قاضی نے کہا کہ یہ زرہ حضرت علی کی ہے، تم چوری کی ہو؟ اس نے کہا نہ، یہ میری اپنی ہے، میں نے چوری نہیں کیا۔ اگر یہ علی کی ہے تو کوئی گواہ ہے اس پر؟ کوئی گواہ ہے تو پیش کریں کہ میں نے چوری کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو پیش کیا، جو جنتی جوانوں کے سردار۔ آخرت میں یہ تمام تر ان کے مقامات اپنی جگہ پر عدل کے اور یہاں انصاف کے کٹہرے میں جب آئیں تو جب جیسے آج کہا جاتا ہے کہ کورٹ ایویڈنس پر چلتی ہے، حقیقت میں یہ اگر ایویڈنس پر چلتی ہے تو وہ صرف اسلام میں چلتی ہے، باقی میں نے نہیں دیکھا۔ یہاں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو پیش کیا کہ حسن بھی گواہ ہیں، حسین بھی گواہ ہیں۔ قاضی اسلام جو کرسی پر بیٹھا ہے کہا اے علی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ یہ کون امیر المومنین سے کہہ سکتا ہے؟ کرسی عدالت پر بیٹھا ہوا قاضی جسے خلیفۃ المسلمین جب چاہے اٹھائے نکالے۔ لیکن اسلام ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پارلیمنٹ کی کرسی دینے کے شوق میں اور لالچ میں سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی خرید لیا جائے، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ تو فیصلہ میرے حق میں کر دینا، تجھے بعد میں کوئی وزارت دے دوں گا جب ریٹائرڈ ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب ان کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں، یہی دو ہیں، حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی دو گواہ، ان کے علاوہ نہیں ہے۔ قاضی نے مقدمہ خارج کر دیا اور کہا کہ آپ کی یہ زرہ نہیں ہو سکتی، یہ یہودی کی ہوگی، ایویڈنس پر چل رہی ہے بات۔ وہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، وہ لے کر کے جانے لگا کہ قاضی اسلام نے امیر المومنین کو زرہ دلانے کی بجائے ایک یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ زرہ یہ ہے۔ میرے عزیزوں، مائنورٹی کے حقوق کیا ہوتے ہیں یہ بھی اسلام میں پڑھو۔ لیکن وہ یہودی عدالت کے کمرے سے باہر تک نہیں نکلا تھا کہ واپس آیا اور کہا قاضی اسلام سے کہ میں زرہ یہ پیش کرتا ہوں لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو اسلام میں پیش کرتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زرہ علی کی ہی ہے، میں نے چوری ہی کی تھی، لیکن میں یہ دیکھا کہ آج اسلام کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ اگر وقت کے امیر المومنین کے پاس گواہ نہ ہو تب بھی عدالت پر بیٹھا ہوا قاضی سامنے والے کو نہیں دیکھتا بلکہ جس کے حق میں ثبوت ہے اسی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے اسلام کے اس عدل پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے اسلام میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں میں تمہارے سامنے رکھ